اللہ 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 باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان کی آج 18ویں تاریخ، آج کے دن پروردگار کی بارگاہ میں ہم جو دعا کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ۔ پروردگار ہمیں سحر کی برکتوں کی طرف متوجہ فرما۔ کل کی دعا میں جیسا اشارہ کیا تھا کہ سحری کی طرف نہیں، سحر کی برکتوں کی طرف۔ انسان یہ نہ سوچے کہ صبح میں کیا کیا کھانا ہے، صرف سحری کے جو کھانے ہوتے ہیں لذیذ لذیذ سحری، وہ برکات میں نہیں آتی ہیں۔ دعا یہ ہے پروردگار برکات سحر سے مستفیض فرما۔ برکات سحر یہ ہے کہ انسان اس وقت عبادتوں کو انجام دے، انسان اس وقت نمازیں پڑھے۔ برکات سحر ایسی برکتوں کو کہتی ہیں کہ اس کی پوری تفصیلی گفتگو ہوئی ہے کتب اخلاق میں۔ سحر کی برکتیں کیا ہیں؟ جو انسان ایک دن بھی نماز صبح قضا کرتا ہے کتنا نقصان ہوتا ہے اس کا وہ سوچ نہیں سکتا۔ کسی کی داستان بیان کرتے ہیں، غالباً چھٹے امام کی داستان ہے، کوئی شخص آیا، مولا استخارہ دیکھ دیجئے۔ مولا نے اس کے لیے استخارہ دیکھا، کہا بہتر نہیں ہے سفر پہ جانا۔ اب وہ اپنے گھر گیا اور کہیں سے بھی اس کا دل نہیں مانا، وہ سفر پہ چلا گیا۔ تجارت میں بہت فائدہ ہوا، پلٹ کے آیا، کہا مولا آپ نے کہا تھا استخارہ اچھا نہیں ہے، فائدہ تو بہت زیادہ ہو گیا۔ مولا نے کہا ہاں تمہیں یاد ہے ایک رات تم اپنے بزنس میں مصروف تھے، مشغول تھے، رات بھر تم بیچتے رہے سامان، جب صبح کا وقت ہوا تم سو گئے، نتیجے میں تم نے نماز صبح قضا کر دی۔ جتنا تمہیں بزنس کا پروفٹ ہوا ہے وہ ایک نماز صبح سے اس سے کہیں زیادہ لاس ہو گیا ہے جو قضا ہوئی۔ اگر استخارہ آیا تھا تو اس کے لیے آیا تھا، یعنی اتنی برکتیں ہیں سحر میں۔ اور سحر کے بارے میں روایت ہے کہ جو اس وقت اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ 2 کتابوں میں لکھے جاتی ہیں۔ رات کے فرشتے الگ ہیں، دن کے فرشتے الگ ہیں، دونوں کی ڈیوٹی الگ ہے۔ رات کے فرشتے رات کے اعمال لکھتے ہیں، دن کے فرشتے دن کے اعمال لکھتے ہیں، لیکن طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس تک یہ جو صبح کا زمانہ رہتا ہے، پروردگار کے دونوں فرشتے اپنے اپنے پیپر میں اسے لکھتے ہیں۔ رات والے فرشتے جاتے جاتے اسے لکھ کے جاتے ہیں، صبح آنے والے فرشتے بھی اسے لکھتے ہیں، یعنی ایک ہی عمل کا ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ برکات سحر میں یہ بھی ہے۔ وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِ بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ۔ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں انوار سحر کی برکتوں سے ہمارے دل کو منور فرما۔ صبح کی برکتیں ہوتی ہیں، صبح کے انوار ہوتی ہیں، سورج کی صرف روشنی نہیں ہوتی، یہ برکات کے بھی انوار ہوا کرتی ہیں۔ اور ایسا نور ہے کہ اس وقت پروردگار بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور بعض تفسیروں میں ہے کہ جب جناب یعقوب کے بیٹے آئے تھے جناب یعقوب کے پاس کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار کیجئے، جناب یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم، ہم عنقریب تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ یہ عنقریب کیوں کہا؟ جناب یعقوب انتظار کر رہے تھے صبح کا وقت ہو جائے تو نماز صبح کے بعد ان کے لیے دعا کریں گے۔ وہ ایسی ٹائمنگ ہے، وہ ایسا وقت ہے کہ جہاں پہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ کتنا نورانی وقت ہے وہ، پروردگار کی بارگاہ میں یہی ہم دعا کر رہے ہیں۔ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَاءِ إِلَىٰ اتِّبَاعِ آثَارِهِ۔ پروردگار ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو اپنے آثار کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صرف ہماری زبان، صرف ہماری آنکھ، صرف ہمارے ہاتھ، صرف ہمارے پیر نہیں، جسم کا ایک ایک عضو پروردگار تیرے اوامر کی طرف بڑھے، تیرے نواہی سے رک جائے۔ پروردگار جو تو حکم دے اس کی تعمیل کرے۔
جس سے تو روکے اس سے رک جائے، میرا کل سراپا تیرا مطیع ہو جائے۔ بے نورک یا منور قلوب العارفین، پروردگار تیرے نور کے وسیلے سے میں دعا مانگ رہا ہوں، اے عارفین کے قلوب کو منور کرنے والے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری قسمت میں یہ ساری برکات کو لکھ دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔